محترم حاضرین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ وہ رسول کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں سید الاولین والآخرین بنایا، وہ رسول کہ اللہ عز و جل نے جن کی شان میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ اللہ عز و جل نے جنہیں اپنا خلیل بنایا، تمام انبیاء کا امام اور سردار بنایا۔ یہ ہمارے لیے واقعی شرف اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم کو امت محمدیہ کا فرد بنایا، کہ وہ امت جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کی وجہ سے مشرف ہوئی، وہ امت جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کی وجہ سے تمام امتوں کی سردار بنی، وہ امت کہ اللہ عز و جل نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا ہے اور یقیناً تم تمام لوگوں پر گواہ بننے والے ہو۔ قوم نوح، اللہ عز و جل جب نوح علیہ السلام کو ان کے سامنے لائے گا تو ہم ہی وہ ہوں گے جو نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ جتنے انبیاء ہوں گے سب کے حق میں گواہی دینے والی امت محمدیہ ہوگی۔ اللہ عز و جل کا یہ فضل اور احسان ہمارے اوپر ہمارے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر ہمارا کوئی حق ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ ہم رسول اللہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے جب ہم کو اس امت میں پیدا کیا تو ساتھ ہی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے اچھی امت ہو اور دنیا میں تمہارا بھیجا جانا تمہارے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ دنیا والوں کے فائدے کے لیے ہے۔ تم انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتے ہو، تم انہیں کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لاتے ہو، تم انہیں شرک سے نکال کر توحید کی طرف لاتے ہو، تم انہیں غیر اللہ کے دربار سے گھسیٹ کر اللہ عز و جل کے در پر لے کر آتے ہو کہ جو اللہ کے علاوہ کے آگے رکوع میں ہے تم انہیں اللہ کے آگے رکوع کرنا سکھاتے ہو، جو اللہ کے آگے سجدے اللہ کے علاوہ کے آگے سجدے میں ہے تم انہیں اٹھا کر اللہ کے آگے سجدہ کرنا سکھاتے ہو، جن کی جھولیاں غیروں کے آگے پھیلی ہوتی ہیں تم انہیں کھینچ کر لاتے اور اللہ کے آگے جھولی پھیلانا سکھاتے ہو، جو اللہ کے علاوہ کے لیے نظر و نیاز کرتے تم انہیں کھینچ کر لاتے اور بتاتے ہو کہ تمہاری نظر و نیاز ہو، تمہاری قربانی ہو سب صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے علاوہ سے مانگتے ہیں تم انہیں بتاتے ہو کہ دینے والا تو اوپر ہے جو اللہ عز و جل ہے، تم انہیں بتاتے ہو کائنات تو اللہ کی ملکیت اور اللہ کی مخلوق ہے، تم انہیں بتاتے ہو کہ اللہ عز و جل کی ربوبیت میں، اللہ عز و جل کی الوہیت میں، اللہ عز و جل کے ملک اور ملک میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف واپس لے کر آتے ہو کہ شیطان جنہیں بہکاتا اور بہکا کر اللہ سے دور لے کر چلا جاتا ہے، کہ جن کی پیشانیاں اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، جن کے سجدے اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے، جب وہ غیروں کے آگے جھکنے لگتے ہیں اپنی عزت کو ذلت میں تبدیل کرنے لگتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ ہر انسان کے لیے، یہ ہر مخلوق کے لیے بہت بڑی سعادت اور عزت کی بات ہے کہ ہماری پیشانیاں اللہ عز و جل کے آگے جھکے، اللہ کے دربار میں جھکے، صرف اللہ کے لیے جھکے، ہمارے ہاتھ اٹھے مانگنے کے لیے تو صرف خالق کائنات سے مانگنے کے لیے اٹھے۔ لیکن وہ انسان جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اپنی توحید کو شرک سے بدل ڈالتا ہے، اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ سے مانگنے کی بجائے دوسروں سے مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، وہ
دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھنے لگتا ہے تو تم سب سے اچھی امت ہو۔ ان تمام لوگوں کو ان کے خرافات سے، ان کے اندھیروں سے، ان کی تاریکیوں سے، ان کی گمراہیوں سے، ان کی ضلالتوں سے، ان کی بدعات سے، شریعت کے مخالف کاموں سے نکال کر اللہ کی طرف لے کر آتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آتے ہو، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لے کر آتے ہو۔ ان کی زندگی میں جو تنگی ہے اس تنگی کو تم کشادگی میں تبدیل کرتے ہو۔ وہ جو بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہیں تم ان کی بے چینی اور پریشانیوں کو دور کرتے ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس تو توحید کا علم ہے، تمہارے پاس تو توحید کی روشنی ہے، اور جہاں توحید کی روشنی آ جاتی ہے وہاں کفر کے اندھیرے کبھی باقی نہیں رہ سکتے۔ جہاں اللہ عز و جل پر ایمان کا اجالا چھا جاتا ہے پھر وہاں کفر اور شرک کی بے چینیاں باقی نہیں رہ سکتی، کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں تناؤ ہے، بے کسی ہے، بے بسی اور پریشانیاں ہیں، تم انہیں توحید کے اجالے کی طرف لا کر، توحید کی کشادگی کی طرف لا کر انہیں سکون اور اطمینان کی چھاؤں میں اللہ کے فضل سے لے کر آتے ہو، اس لیے تم سب سے اچھی امت ہو۔ اور ہم سب سے اچھی امت یوں ہی نہیں ہے، اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ کے بعد سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہماری نظروں میں اگر سب سے اونچا مقام ہے، سب سے زیادہ عزت ہے، سب سے زیادہ قابل احترام کوئی ہے تو اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ایک طرف، ساری دنیا کی ساری نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت شان و شوکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو ہم میں سے ہر مسلمان وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرانے کا جگر رکھتا ہے، وہ پوری دنیا کو لات مارنے کی قوت رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ میرا دل دھڑکتا ہے تو اللہ عز و جل پر ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو لے کر دھڑکتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں جب اللہ عز و جل کے لیے لا الہ الا اللہ کہتی ہیں تو محمد الرسول اللہ کے لیے محمد الرسول اللہ بھی کہتی ہیں۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، ہر مسلمان اسی پر جیتا، اسی پر مرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ میں لاکھ گناہگار صحیح لیکن میرے سامنے میرے نبی کی شان میں گستاخیوں میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی پوری دنیا کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص کا، ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان تو ہے، اور اسی ایمان اور عقیدے پر ہم کل قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اچھی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ صرف محبت کے دعووں سے اللہ عز و جل کی جنت نہیں مل سکتی۔ ہم اگر یہ دعویٰ کریں اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن کام ہمارے وہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی نفرت کا حقدار بنانے والے ہوں، تو آپ یہ بتائیے کیا اللہ سے محبت کا دعویٰ کسی کام آئے گا؟ اور اللہ عز و جل اس دعوے کی بنیاد پر ہم کو بخش دے گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا، یہی ہماری زندگی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کیا، ہم یہ کہتے تو رہے کہ اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم تیرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری حرکتیں، اگر ہمارے اعمال، اگر ہمارے کام سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرانے والے ہوں، اللہ کی کتاب کے مخالف ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت سے ٹکرانے والے اس کی مخالفت میں ہوں، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کر اللہ عز و جل آپ کو صرف اس دعوے کی وجہ سے بخش دے گا کہ تم میرے نبی
نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے، کیا ہوا تم نے کفر کیا؟ کیا ہوا تم نے شرک کیا؟ کیا ہوا تم غیروں کے آگے جھکے؟ کیا ہوا تم نے میرے نبی کی سنت کو ٹھکرایا، کسی اور کی باتوں کو مانا؟ کیا ہوا تم نے ساری دنیا کے گناہ کر لیے لیکن بس تمہارا دعویٰ تمہارے کام آ جائے گا؟ جی نہیں، اگر آپ اس بھرم میں جیتے ہیں کہ اللہ سے ہم نے یہ تو کہہ دیا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم نے دعویٰ تو کر کے دکھایا، مگر جب اعمال کی فہرست کھولی جائے، نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے تو پتہ چلے کہ کام تو سب دشمنوں والے تھے، تمہارے اعمال تو سب ایسے تھے کہ جن پر خود تمہیں شرمانی چاہیے کہ دعویٰ ہے محبت کا اور کام ہے نافرمانی کا، دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اور کام ہے سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براءت کے۔ دعویٰ تو بڑا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن جو کام تمہارے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے نہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ تھے۔ تو آپ ہی بتائیے کہ کیا اللہ عز و جل کے یہاں فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا کہ اللہ عز و جل کہے کوئی بات نہیں، تم نے میرے نبی کی مخالفت کی، تم نے میرے نبی کی سنت کو ٹھکرایا، تم نے میرے نبی کی سنت پر داغ لگایا، میرے نبی کے دین پر تمہاری وجہ سے حرف آتا رہا، لوگ تمہیں مشرک خرافاتی کہتے رہے، لوگ تمہیں بدعتی کہتے رہے، تمہاری وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بدنام ہوتا رہا، تم نے دین میں وہ ساری چیزیں داخل کر دی جنہیں میں نے دے کر تو بھیجا ہی نہیں تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نہ کیا تھا نہ کہا تھا، اور اس کے بعد آج تم میرے پاس یہ دعویٰ محبت لے کر آئے ہو تو میں تمہیں بخش دوں۔ اگر آپ اس بھرم میں رہتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کا یہ بھرم یقیناً ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل صاف صاف اعلان فرما چکا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ یہ لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ لوگ اعلان کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ انہیں اسی طرح اعلان کے ساتھ بتا دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو اپنے دعوے کے ثبوت پیش کرو۔ اللہ عز و جل کو پراوا چاہیے، اللہ عز و جل کو تمہارے اعمال کی دلیل چاہیے۔ اللہ عز و جل کسی کی زبان پر بھروسے نہیں کرتا کہ تم نے کہا میں اللہ کا نام لیتا ہوں، غیر اللہ کے پاس جاتے رہے، تم نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری محبت تو دنیا والوں کے لیے دوسروں کے لیے رہی تو تمہاری زبانی دعوے پر اللہ عز و جل تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یقیناً یہ دعویٰ تمہیں مبارک ہو، مگر اس دعوے کو ثابت کر کے بتاؤ تم اپنے اس دعوے محبت کو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تمہیں اللہ کے دین سے محبت ہے، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے، اگر واقعی یہ تمہارا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے آپ کے نقش قدم پر چل کر آپ نے جو دیا اس کو لے کر، آپ نے جس سے منع کیا اس سے رک کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے اپنے اس دعوے کو ثابت کر کے بتاؤ۔ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں اس سے کہیں زیادہ فائدے ہوں گے جیسے کہ تم دعویٰ کرتے ہو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ عز و جل بہت زیادہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ ان سے یہ بھی کہیے اللہ کی فرما برداری کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، لیکن یہ یاد رکھنا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ،
اگر تم اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑتے ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیٹھ پھیرتے ہو، تو اللہ عز و جل کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تیسرے پارے سورہ آل عمران کی ان 2 آیتوں میں اللہ عز و جل نے یہ صاف صاف بتا دیا کہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عملی طور پر اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا، اللہ کی بات ماننی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو تمہارا دعوی ایمان بیکار ہے۔ تم کیسے اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہو کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ زبان سے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں لیکن آپ کے دل میں کفر اور شرک کے خیالات ہوں، آپ کے ہاتھ دوسروں کے آگے اٹھتے اور آپ کے سجدے دوسروں کے لیے ہوتے ہوں، آپ کی جھولیاں دوسروں کے آگے پھیلتی ہوں، جب بات آئے اتباع کرنے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی اتباع کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ محترم حاضرین، یہ بات بہت اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے سارے راستے، سارے دروازے بند ہیں۔ اللہ عز و جل کی محبت کے حصول کا، اللہ عز و جل کی رضا کو پانے کا، اللہ عز و جل کی جنت میں داخلے کا صرف ایک ہی دروازہ ہے کہ اگر تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ دنیا والے سال میں ایک بار مدرس ڈے مناتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں ایک بار مدرس ڈے منا کر اپنی ماں کا حق ادا کر لے جاؤں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔ ایک دن ماں کا نہیں، ماں کی تو آپ کی پوری زندگی ماں کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوتی ہے۔ جتنا آپ کے اوپر آپ کی ماں کا احسان ہے، جتنا آپ کے اوپر اپنے باپ کا آپ کے احسان ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں سال میں ایک بار اپنے ماں باپ کے نام سے دن منا لوں اور اس پر مجھے جنت مل جائے، اس پر مجھے ماں باپ کی رضامندی مل جائے، اس پر مجھے میرے ماں کے قدموں کے نیچے کی جنت مل جائے، اس پر میرے لیے باپ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں۔ سال کے 365 دنوں میں سے 364 دن آپ اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے رہیں، آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے رہیں، آپ اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر چلتے رہیں، اور ایک دن ماں باپ کی یاد میں کیک کاٹ دیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی تو آپ کا اللہ آپ سے راضی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اچھی طرح یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن منا لینے سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعرے لگانے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خوشیاں منا کر ناچ گا کر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس سے تو آپ اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں۔ ذرا مجھے یہ بتائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا جانا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لانا ہو، یہ ہمارے لیے یقیناً سعادت اور بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن کیا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے سعادت اور خوشی کی بات نہیں تھی؟ کیا یہ تابعین کے لیے خوشی کی بات اور یہ موقع نہیں تھا؟ کیا یہ ہمارے ائمہ کرام کے لیے، امام ابو حنیفہ کے لیے، امام مالک کے لیے، امام شافعی کے لیے، امام احمد بن حنبل کے لیے، امام بخاری کے لیے، ان لوگوں کے لیے خوشی کا موقع نہیں تھا؟ اگر تھا اور یقیناً تھا تو پھر آخر ہماری سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں کیوں خاموش ہیں؟ ہماری سیرت کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں یہ کیوں نہیں بتاتی کہ صحابہ کرام بھی سال میں ایک بار جشن منایا کرتے تھے، اس جشن کو عید کا نام دیتے تھے، جھنڈے پھہراتے تھے، ڈی جے بجاتے تھے، ناچتے گاتے تھے، پوری سڑکیں جام کرتے تھے، نہ جانے کیا کیا کرتے تھے، قوالیاں گاتے تھے، بھانگڑے ڈالتے تھے، ان کی عورتیں بازاروں میں مٹکتی تھیں، ان کے بچے بچیاں جھولے جھولتے تھے، سال میں ایک دن عید منا کر وہ یہ سارے کام کرتے تھے۔ آخر تاریخ کیوں خاموش ہے؟ سیرت کیوں خاموش ہے؟ حدیث کی کتابیں کیوں
کیوں خاموش ہیں؟ ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے علماء نے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اگر یہ خوشی کا موقع تھا، اگر یہ عید کا موقع تھا، عید الفطر میں کیا کیا جائے؟ تاریخ میں، سیرت میں، حدیث میں، تفسیر میں ہر جگہ مل جائے گا عید الفطر کس کا نام ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کس دن کو کہتے ہیں، اس دن کیا کیا جائے، کیوں کیا جائے، کب کیا جائے، ایک ایک تفصیل مل جائے گی۔ لیکن 12 ربیع الاول کے نام سے تاریخ خاموش ہے، سیرت خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، ہمارے ائمہ کے فتوے، ہمارے ائمہ کے اقوال سب خاموش ہیں، کہیں کچھ نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے عقل دی ہے نا، اللہ عز و جل آپ سے یہ تو پوچھے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، آپ کو جیسا بتایا گیا ویسا کرتے تھے، لیکن تھوڑی سی عقل تو تھی، تو ذرا جو تم سے یہ کہتا تھا کہ 12 ربیع الاول کو ناچو گاؤ ڈھول بجاؤ، 12 ربیع الاول کو بے غیرتیوں کے ساتھ اپنی عورتوں اور بچیوں کو بازاروں میں اور عرس میں لے کر جاؤ، کوئی بھی اگر تم سے یہ کہتا تھا تو میرے بھائیوں اس سے یہ تو پوچھ لیتے کہ اگر یہ دین ہے جس پر مجھے ثواب ملنے والا ہے، اگر یہ عبادت ہے، اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچانے والی ہے کہ میں قیامت کے دن آپ کے پاس حوض کوثر پر جاؤں گا، تو آپ مجھے اپنے سے قریب کریں گے اور کہیں گے واہ واہ میرا امتی یہ ڈی جے بجاتا تھا، میرا امتی یہ ناشتہ گاتا تھا، میرا امتی اپنی عورتوں اور بچوں کو عرس میں لے کر گھومتا تھا۔ کیا اگر یہ اگر رضامندی کی بات ہے، یہ اگر عبادت کی بات ہے، تو اپنے علماء سے پوچھا کیوں نہیں، اپنے مولویوں سے پوچھا کیوں نہیں کہ جو آج میرے لیے خوشی کا مقام ہے یہ صحابہ کرام کے لیے خوشی کا مقام کیوں نہ تھا؟ اگر آج یہ میرے لیے عرس کا موقع ہے تو صحابہ کرام نے یہ عرس کیوں نہ منائے؟ اگر آج یہ میرے لیے عبادت ہے تو صحابہ کرام نے اس عبادت کو کیوں نہیں سمجھا؟ تابعین کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ائمہ کرام ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ان کی عقیدت کرتے ہیں، انہوں نے کیوں یہ عبادت نہیں کی؟ انہوں نے اپنے گاڑیوں پر، اپنے گھروں پر، اپنے محلوں میں جھنڈے کیوں نہ لگائے؟ انہوں نے یہ سارے کام کیوں نہ کیے؟ اگر یہ عبادت تھی تو ان کو کرنا چاہیے تھا، اور اگر یہ عبادت نہیں تھی تو انہوں نے کیوں نہ کی؟ کیا ہم اللہ سے محبت ان کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی اس لیے نہیں کیا، ہم کو محبت ہے اس لیے کرتے ہیں۔ ان کو دین نہیں سمجھا، ہم کو سمجھا اس لیے کرتے ہیں۔ ان کو معلومات نہیں تھی، ہم کو ہے۔ کیا آپ ایسا کہیں گے؟ اگر ایسا کہیں گے تو آپ کی بات سورج پر تھوک نہ ہوگی، وہ تھوک آپ کے اوپر آئے گا کہ جو دین صحابہ کرام کے لیے تھا آپ سے زیادہ انہوں نے سمجھا، آپ سے زیادہ انہوں نے جانا۔ اللہ سے محبت کرنے والے تم تو خالی دعوے کرتے ہو، وہ تو سچی محبت کرنے والے تھے، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے ہر خون کے رشتے کو چھوڑ کر وہ کہاں سے کہاں بھٹکتے پھرے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم تو اذان ہوتی ہے تو اپنے گھروں کی چوکھٹ نہیں چھوڑتے، اپنی بیوی کے کمرے سے باہر نہیں نکلتے، ہمارے بچوں کو اپنی گود سے نہیں اتارتے، ہماری دکانوں سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ تو ہماری اللہ سے محبت کا حال ہے۔ اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہو کہ سال میں ایک بار جشن منا لیا، قوالیاں پڑھ لی اور نہ جانے کیا کیا کر لیا، اللہ کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے پر ثبوت کی کیل ٹھوک دی، ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوتا ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کہتا ہے، هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ تمام لوگوں کو صاف صاف دین کا پیغام پہنچا دینا ہے، انہیں اچھی طرح یہ بات بتا دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لیکن ذرا سمجھو، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے آپ کو عقل تو دی ہے نا، تو اللہ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا، میں نے مانا کہ تیرے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، تجھے حاصل کرنا چاہیے تھا، نہیں حاصل کیا، چل کوئی بات نہیں، لیکن میں نے تجھے عقل بھی تو دی تھی، تجھے زبان بھی تو دی تھی، تو اپنے مولوی سے پوچھ تو سکتا تھا کہ جناب آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، مجھے اس کا ثبوت دے دیجئے کہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہو، مجھے ذرا محبت سے سمجھا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا
اور کرنے کا حکم دیا ہو۔ ہمارے ائمہ کرام نے، ابو حنیفہ نے، مالک نے، شافعی نے، احمد نے، ان تمام ائمہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے یہ کام کبھی کیا ہو یا اپنے فالوور سے کرنے کے لیے کہا ہو؟ جناب ناراض نہ ہو، بس میری اس بات کو بتا دیجیے، دل میں ذرا تنگی ہے، شیطانی وسوسہ ہے، اگر آپ دلیل دے دیں تو میرے دل کی تنگی دور ہو جائے گی اور میں آپ کی دلیل کی روشنی میں اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یہ دین ثبوت کا دین ہے۔ یہ دین آپ کو ایموشنلی بلیک میل نہیں کرتا، یہ دین آپ کے جذبات سے کھلواڑ نہیں کرتا، یہ دین آپ کو پریکٹیکل بناتا ہے، یہ دین آپ کو دنیا میں عملی طور پر زندگی جینے کا ہنر سکھاتا ہے، یہ دین آپ کی آنکھیں کھولتا ہے۔ اللہ عز و جل بار بار فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں سے کام لو، ان سے سنو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے دلوں سے غور و فکر کر کے سمجھو، اللہ عز و جل تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے دلوں سے پوچھے گا۔ یہ دین تو ہماری آنکھیں کھولتا ہے، یہ دین تو ہمارے کان کھولتا ہے، یہ دین تو ہمارے دل کو جھنجھوڑ کر جگاتا ہے کہ دیکھ تجھے ایموشنلی بلیک میل نہیں ہونا ہے، دیکھ تجھے جذبات میں نہیں جینا ہے۔ اللہ عز و جل کے یہاں ایموشنل یا جذبات کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے، سنت پر عمل کی حیثیت ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو سنت پر عمل کر کے دکھا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے دکھا۔ بس یہی آپ کا ثبوت اللہ عز و جل کو چاہیے، ورنہ اچھی طرح جان لیجئے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی عمل آپ کے سامنے آئے جسے یہ بتایا جائے کہ یہ عبادت ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، یہ دین کا حصہ ہے، تو بس دیکھ لینا اس عمل کو صحابہ کرام نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر وہ عبادت ہے تو صحابہ کرام ضرور کرتے، اگر اس سے اللہ راضی ہونے والا ہوتا تو صحابہ کرام تم سے زیادہ اللہ کی رضا کی چاہت رکھنے والے تھے، اگر وہ دین ہوتا تو تم سے زیادہ صحابہ کرام دین کو جاننے سمجھنے اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اگر انہوں نے عمل کیا تو آنکھ بند کر کے عمل کرنا، لیکن اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو سمجھ لینا وہ دین نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ دین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی وفات سے کچھ مہینے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد آج میں آؤں اور آپ سے کہوں کہ اس کام کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ہے اور قرآن میں اس کا ثبوت نہ ہو، حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو آپ بتائیے وہ دین ہمارے لیے دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ یقین جانیے کہ صحابہ کرام جس راہ پر چل کر اللہ کی رضا تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راہ ہے ہی نہیں، ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی دین ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو وہی راہ نجات ہے، وہی راستہ صراط مستقیم ہے، وہی منہج سیدھا منہج ہے کہ صحابہ کرام جس پر چل کر اللہ کی رضا تک پہنچے ہوں، انہوں نے جو کام کیے وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارا راستہ ہے، اور انہوں نے جو کام نہیں کیے اس کا ہمارے دین سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا ترجمہ ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو خود ہی جانے سے انکار کر دے۔ آپ کو تعجب ہوگا نا، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً جنت میں جانے سے انکار کرنے والا تو وہی ہے کہ جو میری اطاعت سے رخ موڑ کر اپنے لیے اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اچھی طرح یہ یاد رکھیے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمارے ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنی جان سے زیادہ ہے۔ ساری کائنات کے مقابلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کرنے کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو لے وہ لے لو، جو دے وہ لے لو، جو دے اسے قبول کرو، اس کو اپنے دین اپنے ایمان کا اپنے عمل کا حصہ بنا لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کر دے اس سے دور ہو جاؤ، اس کا خیال بھی چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کلام اللہ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنت اور اپنی پاکیزہ سیرت دی ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ عز و جل کے پاس جب ہم پیش ہوں گے، اللہ عز و جل ہم سے یہی تو سوال کرے گا، تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون، اور تمہارا دین کیا۔ اور جان لیجئے کہ اگر کوئی بھی شخص ہو دعوے تو زبانی کرتا ہو لیکن اللہ کے دین پر عمل ویسا نہ کیا ہو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو پھر آپ ہی بتائیے کہ اللہ کے یہاں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگی کہ یہود و نصارہ کے 71-72 فرقے ہو گئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، وہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے، وہ خوش نصیب گروہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ہیا ما انا علیہ واصحابی اليوم، وہ وہی لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کا عمل وہی ہوگا جو آج میرے اور میرے صحابہ کرام کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھ پر اور آپ پر سب پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر ہم جنت کے دعوے دار ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑنے میں فخر اور شرف محسوس کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے علماء سے پوچھنا ہے کہ ذرا کتاب اللہ کھول کر تو بتائیے اللہ کا فرمان کیا ہے، ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مشتمل حدیث کی کتابیں تو ذرا مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا دیا ہے، مجھے کن کاموں سے روکا ہے۔ مجھے آپ کی ایموشنلی باتیں نہیں چاہیے، مجھے آپ کے جذبات نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کا کلام چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص جس دن اپنے اندر یہ ڈیرنگ پیدا کر لے، آپ جان لیجئے اس امت سے خرافات کا، بدعات کا، کفر کا، شرک کا، ظلمات کا، ساری بری خواہشات کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف تھوڑی سی ڈیرنگ چاہیے، اپنے مولوی سے اتنا پوچھنا کہ آپ یہ جو کام مجھ سے کروا رہے ہیں مجھے کلام اللہ سے اس کا ثبوت دے دیجئے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل فراہم کر دیجئے، مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ یہ کام اگر عبادت ہے تو صحابہ کرام نے بھی کیا ہوگا، بس مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ آپ سے کچھ کہتا رہے، آپ اس سے بس اتنا ہی پوچھنا، وہ آپ کو لاکھ گھمائے پھرائے آپ کو ضرورت نہیں، بس کلیئر بات ہے، کلیئر جواب ہے۔ مجھے یہ بتائیے صحابہ کرام نے یہ کام کیا نہیں کیا؟ میرے امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، ان کے فالوورز نے یہ کام کیا نہیں کیا؟ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اگر انہوں نے کوئی کام عبادت سمجھ کر نہ کیا ہو تو میں اس کام کو عبادت کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ بس تھوڑے سے اپنی عقل کے دروازے کھولو، اپنے اندر تھوڑی سی ہمت اور جرأت پیدا کرو، قرآن کریم کو پڑھو، اسے سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھو، اور جان لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقیناً تمام کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اپنی گردن جھکا دینا اور مرنے تک اسی راستے پر قائم اور ثابت و دائم رہنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا سال میں ایک بار جشن منا لینا، قوالیاں کر لینا، عرس کر لینا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، آئیے ہم سب اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو وہی کام کریں گے کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو تو آپ ہمیں اپنے سے قریب کریں، ہم سے محبت کریں۔ یہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے دور ہو دور ہو، میری نظروں سے انہیں دور کر دیا جائے۔ جی نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اپنے اعمال کے ذریعے اللہ عز و جل اس کا ہم ثبوت پیش کریں گے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے، ہم
سچے اور خالص اسلام کو مانیں گے، اسی کو فالو کریں گے کہ وہ اسلام جو صحابہ کرام کی زندگیوں سے جھلکتا ہے، کہ وہ اسلام جو قرآن و سنت کی صاف صاف تعلیم ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کا یہی فریضہ ہے۔ اور یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ قیامت کے دن اگر کوئی چیز ہم کو فائدہ دینے والی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے یہاں اور کوئی چیز کسی بھی کام نہیں آئے گی، نہ کوئی رشتہ ہوگا، نہ ناطے ہوں گے، نہ کسی طرح کا کوئی مولوی آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے کر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی تو ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے، جہنم سے نجات پا کر جنت میں جا سکیں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہ مل سکی تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سدا کی دائمی محرومی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حقدار بننے کے لیے ہم کو لا الہ الا اللہ کے نعرے سے اپنی زندگیوں میں اجالا کرنا ہوگا، اپنے دل میں موجود کفر اور شرک کی گندگی کو کھرچ کر نکال کر پھینکنا ہوگا، اس پوری دنیا میں اللہ عز و جل کے نام سے اجالا کرنا اور اندھیروں کو دور کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر محبت کرتے ہوئے اپنے اللہ سے ملنا ہوگا، تبھی قیامت کے دن ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو سکتی ہے۔ اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت اور محبت کے دعوے کا ثبوت ہے۔ امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری ان باتوں کو مجھے اور آپ کے ہم سب کے لیے نصیحت اور عبرت بنائے، ان سب باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اور آپ کو اللہ عز و جل سچے اور صحیح اسلام پر عامل اور اس کا داعی بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن خرافات کے اندھیروں میں ڈوب گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری خرافات کے بادلوں کو دور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روشن فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سعادت عطا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو عافیت دے، سکون دے، وفات پا چکے ہوں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر حیات ہو تو اللہ عز و جل ان کو عزت اور عافیت سے خوشحالی کے ساتھ رکھے۔ ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہم کو ہماری اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں گناہوں اور آفات سے، حادثات اور نقصانات سے محفوظ و مامون رکھے۔ اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں عزت، امن اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو اللہ عز و جل سکون اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔